اس نے بے یقینی سے کاسنی رنگ کی شارٹ فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ دوپٹے کے ساتھ سیاہ چادر سے الجھتی عزیز کو دیکھا۔ دوپٹہ سر پر ٹکا کر اس نے چادر کا حصار اپنے نازک وجود کے گرد کھینچ کر سکون کا سانس لیا تھا، مگر جو ہی نگاہ بہزاد پر گئی وہ خفیف سی ہو گئی۔ چلیں؟ وہ فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل کر نارمل سے انداز میں بولا۔ ان دونوں کے آگے آگے عزت پہاڑ کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بے شک پر اعتماد تھی، مگر اندر سے بجھی ہوئی اور دل گرفتہ تھی۔ حالانکہ کچھ دیر بیشتر جب وہ تیار ہو رہی تھی تو یہ کیفیت نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر جھنجھلانے لگی۔ ماحول سے کٹ کر چہرہ کھڑکی کی طرف کیے بیٹھی وہ عزت کے مخاطب کرنے پر بھی بس ہوں ہاں کر رہی تھی۔ مما، عزت نے پیچھے سے اسے آواز دی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ جی مما کی جان، وہ بے ساختہ رخ موڑتے ہوئے بولی۔ مما آپ چپ کیوں ہیں؟ باتیں کریں نا۔ عزت کی نئی فرمائش پر اس نے اپنا انداز نشست تبدیل کر لیا۔ اب وہ بہزاد کی نگاہوں کو اپنے دیدار کی خیرات نادانستگی میں دان کر رہی تھی۔ کون سی باتیں کرنی ہے میرے شہزادے کو؟ مما، ممتا کی مخصوص مٹھاس تھی اس کے لہجے میں۔ آپ بابا سے باتیں کریں، میں سنوں گا۔ یہ ایک نیا اور انوکھا مطالبہ تھا۔ وہ بہزاد کی طرف دیکھ کر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی، جبکہ وہ دھیان سے ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں شاباش دے رہا تھا۔ مگر مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے، عزیز نے کمال دانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹے کا دھیان اس کے مطالبے کی طرف سے ہٹانا چاہا۔ مما، آپ بابا سے اب بھی ناراض ہے؟ عزت رو دینے کو تھا۔ ارے نہیں، میں تو ناراض نہیں، وہ ترنت بولی۔ بہزاد اس کی پھرتی سے محفوظ ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس فوراً بہزاد کو مخاطب کیا۔ پورٹ گرینڈ۔ وہاں سے بھی فوراً جواب موصول ہو گیا۔ عزت گیا ہے پہلے وہاں؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ پھر بہزاد نے اسے اس مشکل سے بھی نجات دلا دی۔ وہ خود ہی اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ کہانی کی خصوصیات، موسم کی صورتحال، ٹریفک اور آلودگی کے مسائل۔ وہ اب بھی جی اور ٹھیک کہہ رہی تھی، اس سے زیادہ نہیں بول رہی تھی۔ البتہ عزت ضرور خوش ہو گیا تھا۔ آخر وہ اپنے مما بابا کی ناراض ختم کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سبا پوپو طوطے کی طرح جو سبق رٹا رہی تھی وہ کام آ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بھی عزت کا واپس گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب وہ عزیز کی گود میں سو رہا تھا۔ گاڑی بہزاد کے اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ وہ خود کو بمشکل لڑنے سے باز رکھتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی۔ رکو ابھی، وہ اسے ٹوک کر خود پھرتی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر عزت کو اس سے لے لیا۔ آجو پرنسس، وہ گود میں ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اپنی طرف بڑے ہاتھ کو نظر انداز کر کے گاڑی سے اتر گئی۔ لفٹ سے اپارٹمنٹ تک وہ خاموش رہی۔ اندر آ کر بہزاد نے عزت کو بیڈ روم میں لے کر جا کر لٹایا، جبکہ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سوچ چکی تھی عزت کے سامنے بہزاد سے نہیں الجھے گی۔ وہ سارے راستے جلتی کلسی رہی تھی، مگر عزت کی وجہ سے لب سیے بیٹھی رہی۔ اور اب جب وہ سو گیا تھا تو اس نے بھی آنسییں چڑھا لیں اور وہ اپنی ناگواری کا اظہار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ یہاں کیوں لائے ہیں ہمیں؟ کیا سمجھتے ہیں عزت کی وجہ سے میں آپ کی ہر بات مان لوں گی؟ تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ عزت میرا بھی بیٹا ہے، میں جہاں رہتی ہوں اسے وہیں اپنے پاس رکھوں گی۔ آج آپ مجھے یہاں لائے ہیں، اس کے بعد واپسی چلنے کے لیے کہیں گے، مگر میں کسی قیمت پر نہ وہاں جاؤں گی اور نہ ہی عزت کو جانے دوں گی۔ وہ جوں ہی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا، وہ تنک کر کھڑی ہو گئی۔ دبی آواز میں غصہ، جھنجھلاہٹ اور ناگواری تھی۔ بیٹھ جاؤ، اچھوت کی بیماری نہیں ہے مجھے۔ بہزاد نے اس کی بدلحاظی کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے اس کی کلائی کھینچی اور رسیاں توڑا رہی تھی۔ نہیں کرنی مجھے بیٹھ کر کوئی بات، آپ سن لیں، میں صبح بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گی۔ بہزاد نے کھڑے ہوتے ہوئے نرمی سے اسے تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس نے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ عزیز، کیوں مشکل کر رہی ہو ہماری زندگی کو؟ عزت تو بعد میں آئے ہیں ہماری زندگی میں، تم اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ کیا صرف عزت کی وجہ سے رشتہ ہے ہمارا؟ جب ساری باتیں جان چکی ہو تو کیوں نہیں مان لیتی کہ تم میری محبت کی تنہا حقدار ہو، میری اولین چاہت، پہلی خواہش اور میری آنکھوں کا واحد خواب ہو؟ عزیز، اولاد کے بعد میاں بیوی کی محبت ختم تو نہیں ہو جاتی نا، نہ ہی یہ محبت کم ہوتی ہے، بلکہ اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میری اولین ترجیح تھی، ہو اور رہو گی۔ تو میں یہاں عزت کی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے لایا ہوں۔ جب ساری مراعات، سب کچھ مجھ سمیت تمہارا ہے تو پھر تم کیوں اپنی زندگی قسم پرسی کی حالت میں گزارو گی؟ اس نے لبوں پر تلخ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ محبت مجھے شکست فاش دے گی؟ بہزاد آفریدی، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ کسی بھی کوئی بھی عزیز نہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نہیں جانتے کتنا تڑپی ہوں اس کے لیے، کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا 5 سال مجھ سے دور رہا۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس کی اصل ماں کون ہے۔ آپ کے لیے تو میں مر گئی تھی، بس یاد رکھنے کی حد تک میرا ذکر تھا، مگر رائنا جیتا جاگتا وجود رکھتی ہے، اس نے میرے بیٹے کو ہنستے کھیلتے دیکھا ہے۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا میرا بیٹا چھوٹا تھا تو کیسا لگتا تھا، اس نے کب بولنا سیکھا، پہلا لفظ کیا بولا، کب چلنا سیکھا، کتنی بار گرا ہوگا یہ، مگر میں نہیں تھی اسے سینے سے لگانے کے لیے۔ راتوں کو جاگ کر اسے میں نے نہیں سنبھالا۔ اس کے بیمار پڑنے پر میں پریشان نہیں ہوئی، میرے نصیب میں فقط اس کی جدائی میں آنسو بہانا لکھا تھا۔
اس کے پاس میری کوئی یاد نہیں پہلی سالگرہ کیسے منائی تھی اس کی، کس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا، اور جب یہ اسکول گیا تو پہلے دن رویا تھا یا پھر خوش تھا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ آنسو سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ سوچتی رہتی تھی، کس طرح خود کو اذیت دے رہی تھی۔ بہزاد نے اس کے نزدیک بیٹھے ہوئے نرمی سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ پاگل لڑکی، ساری یادیں تمہارے پاس ہی تو ہیں، تم نے اس کے لیے تکلیفیں سہی ہیں، خواب دیکھے، اسے اپنے خون سے سینچا، اپنے آپ کو صرف اس کے لیے گمنام کر لیا، اس کے لیے تم نے قربانیاں دی ہیں۔ رائنا کا اس پر کوئی حق کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے عزت کی ماں ہونے کا کامیاب ڈرامہ کیا تھا، مگر میں اسی وقت اپنے بچے کو اس سے لے آیا تھا۔ اسے اگر بچے پالنے ہوتے تو وہ خود اپنے وجود سے اپنے ہی حصے کو کبھی نہ مٹاتی۔ اسے عزت میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ عزت تمہارے وجود کا، تمہاری زندگی کا حصہ ہے۔ کیا اب تک اتنے دن اپنے بیٹے کے ساتھ رہ کر تمہیں کبھی لگا کہ وہ تمہیں نہیں جانتا؟ وہ اسے استفسار کر رہا تھا اور وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ بہزاد نے آج اس کے دل میں گڑی پھانس کو بڑی نرمی سے نکال دیا تھا۔ وہ چاشنی گھلے لہجے میں بالکل آہستہ آہستہ اس کی سماعت میں امرت اتار رہا تھا۔ یو نو واٹ، تم اس کے ہجر میں روئی ہو، تڑپی ہو، اسے محسوس تو کیا تھا نا تم نے؟ مجھے دیکھو، میرے پاس تو 5 سال عزت ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ وہ رائنا کا بیٹا تھا، میری ہی وجود کا حصہ، مگر وہ تمہارے وجود کا حصہ نہیں تھا۔ میں اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہوں زیست، اس بچے کے لیے جسے ان لوگوں نے تمہارے ساتھ میرے لیے مار دیا۔ میرے لیے نہ تم تھی نہ میرا بچہ رہا۔ زیست، کیا اولاد کے لیے باپ کی محبت کم ہوتی ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کے لیے خواب نہیں دیکھے تھے؟ اس کی خواہش نہیں کی تھی؟ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر تم نہیں تھی، وہ وجود نہیں تھا جسے تمہاری دھڑکنوں میں، تمہاری سانسوں میں، تمہارے لمس میں نے محسوس کیا تھا۔ محرومیاں میرے حصے میں بھی آئی تھیں، تو کیا اب جب تم مل گئی ہو تو میں ان محرومیوں کو سینے سے لگا کر خوشیوں سے منہ موڑ کر بیٹھ جاؤں؟ عزت ہمارا بیٹا ہے، وہ صحیح سلامت ہے، ہمارے دل کی ٹھنڈک ہے، ایک صحت مند ذہین بچے کے والدین ہیں ہم۔ یہ سوچ کر خود خوش ہونے کے بجائے اپنے 2 بچوں کو کھونے کے غم میں ہمیشہ سوگوار رہوں؟ بتاؤ، کیا میرا یہ عمل درست ہوگا؟ وہ خاموش تھی۔ بہزاد نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے اس کے ذہن میں لگی گرہ کو کھول رہا تھا۔ اس کا لہجہ اگر مرہم تھا تو اس کا لمس حیات آفری۔ جب احساسات پر پہرے بٹھائے جائیں اور جذبات کو مصلحتوں کی زنجیروں میں جکڑا جائے تو دونوں سرکش اور باغی ہو کر سانس لینا بھی دشوار کر دیتے ہیں۔ اچھا ہے کہ تم کھل کر ہنس لو، دل کھول کر جی لو، زندگی خوشیوں سے منہ موڑ کر نہیں گزرتی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے محبت نہیں، مگر عزت سے تو ہے نا؟ محبت زندہ رہنے کے لیے، امید اور خوش رہنے کے لیے جواز فراہم کرتی ہے۔ ہمارا بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی ماں خوش رہے، تو کیا تم اس کے لیے بھی خوش نہیں رہو گی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عزت کو ایک اچھی زندگی کی ضرورت ہے، اور تم بھی تو یہی چاہو گی کہ ہمارا بیٹا شہزادے کی طرح پرورش پائے۔ زیست، یار تم عزت کے لیے یہاں رک جاؤ، میں اس سے زیادہ تم سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ وہ آخر میں ملتجی ہوا تھا۔ وہ بس اسے محبت سے موم کرنا چاہتا تھا، اسے لہجے سے بھی چوٹ نہ لگے، کسی لفظ سے تکلیف نہ پہنچ جائے، یہی کوشش تھی اس کی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی تھی، یعنی اب بھی وہ قائل نہیں ہوئی تھی، رکنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ بہزاد کے الفاظ جیسے کھوٹے سکے اور ذات بے معنی ہو گئی۔ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس نے آہستگی سے اس کے نرم بالوں میں سرسراتی انگلیوں کو ان نازک ریشم جیسی الجھن سے آزاد کیا تھا، مگر وہ اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ بہزاد نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی اتنی ضدی کیوں تھی اور ایسی کٹھور تھی کہ دل توڑ کر بھی بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ آج اسے عزیز کے رویے سے تکلیف ہوئی تھی، وہ بار بار اس کی محبت کو رد کر دیتی۔ بے اعتباری کا یہ عالم تھا کہ وہ ضیا اور رائنا کے فریب کاری میں اس کی محبت کی شدتوں کو بھول گئی تھی۔ وہ بارہا کہہ چکی تھی کہ عزت کے علاوہ اسے کسی سے لینا دینا نہیں، صرف بیٹے کی محبت میں اسے برداشت کر رہی تھی۔ محبت کرنے والے دل کو ٹھیس تو پہنچتی تھی، محبت کا حق ہے اسے بدلے میں محبت ملے، مگر کبھی کبھی بات بس مجبوری پر آ کر ختم ہو جاتی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ اس کے پلکوں سے الجھی تھی، آنکھوں کو روشنی کے احساس نے زیادہ دیر بند نہیں رہنے دیا۔ وہ کچھ دیر کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی، پھر کروٹ بدل کر آنکھیں کھولی۔ وہ کسی انجان جگہ تھی، لمحے کے ہزاروں حصے میں اسے گزری رات بہزاد سے اپنا الجھنا یاد آ گیا، اور ساتھ ہی بہزاد کا نرم لہجہ بھی جو عزیز کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ تو وہ بہزاد کے اپارٹمنٹ میں تھی، اس نے اعتراف میں دیکھا۔ ہر طرف سرخ پھولوں کی بہتات تھی، بیڈ سائڈ ٹیبل اور اس کے تکیے کے قریب گلاب کے پھولوں کے ساتھ کارڈز اور ٹیڈی بیئر رکھے تھے۔ ان چیزوں سے اب میں متاثر نہیں ہوتی۔ اس نے ایک کلی کو چھونا چاہا تھا، پھر رک گئی۔ دیوار گیر گھڑی 9 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اسے اپنے اتنی دیر سونے پر حیرت ہوئی، ذہن بالکل ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ اتنی دیر سونے سے تکیہ والے ذہن کو سکون ملا تھا۔ وہ کمفرٹر سرکاتی اٹھ بیٹھی، اسے اچھی طرح یاد تھا رات وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہیں لاؤنج میں بیٹھی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور بستر سے اتر کر واش روم کی راہ لی۔ کچھ دیر بعد وہ تر و تازہ سے شفاف چہرے اور نفاست سے گندی چوٹی میں کسی بھی قسم کے سنگھار سے بے نیاز باہر آئی تو وہ دونوں باپ بیٹے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ پزل ہو گئی۔ ٹخنوں کو چھوتی گلابی رنگ کی فراک اور پجامے میں اس کی نکھری اجلی رنگت مزید گلابی لگ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلا تھا جسے وہ اب گھبراہٹ میں مزید پھیلانے میں کوشاں تھی۔
اما یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل ایز آلویز بابا. آئی ایم رائٹ. ایم آئی ناٹ؟ عزت چہکا تھا. وہ جھینپ گئی. یس یو آر رائٹ, شی از بیوٹیفل. اس کی نگاہیں ہنوز زیز پر مرکوز تھی. بیکاز شی از مائی مدر. عزت نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا. وہ مسکرائی. مائی وائف از آلسو بیوٹیفل. بہزاد کے جملے نے اسے مزید خجل کر دیا. یہ ڈریس ادھر وارڈروب میں تھا. اس نے بالوں کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے عرصہ. 2 دن پہلے لے لیا تھا. یہاں آیا تو یہیں رکھ دیا. ویسے بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے تم پر. بہزاد کے ستائشی نگاہیں اسے پزل کر رہی تھی اور وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی. میرے لیے ہے تو پرفیکٹ ہی لگے گا مجھ پر. اس نے جھک کر عزت کے گال کو چوما. ناشتہ کر لیا میرے بیٹے نے؟ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا. جی بابا نے بنا کر کروا دیا تھا. اس نے بہزاد کی طرف دیکھا. مجھے اٹھا دیتے آپ. اتنی دیر تک میں پتہ نہیں کیسے سو گئی اور ناشتہ آپ کو بنانا پڑا. اسے شرمندگی ہوئی. میں نے صرف عزت کے لیے بنایا تھا. ہم دونوں کے لیے تمہیں بنانا پڑے گا. وہ اس کی خوش فہمی پر ہنسا. ہاں تو میں نے کب کہا کہ میرے لیے ناشتہ بنا کر احسان کریں؟ بنا لوں گی خود ہی. وہ نروٹے پن سے کہتی کچن میں جانے لگی. میں ناشتے میں پراٹھا کھاؤں گا. اس نے ایک اور فرمائش کی تھی. زیز جی بہتر کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ بھی چلا آیا. میری مدد کی ضرورت ہے؟ اس کی آواز سن کر زیز نے ذرا سا رخ موڑا. نہیں, آپ باہر بیٹھتے عزت کے پاس. اس نے قیمہ بھون لیا تھا. آملیٹ تیاری کے مراحل میں تھا اور وہ پراٹھے بھی بنا چکی تھی. چائے چولہے پر بننے کے لیے رکھ دی تھی. وہ اس کی پھرتی کا متعارف ہو گیا تھا. اس کی مصروفیات کا جائزہ ایک نگاہ میں لے کر وہ اب مکمل اس کی جانب متوجہ تھا. عزت کارٹون دیکھ رہا تھا. میں نے سوچا عزت کی مما کو میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی. بہزاد نے کیبنٹ کے پاس کھڑے ہو کر سینے پر بازو باندھتے ہوئے اپنی پرکشش مقناطیسی نگاہیں اس پر آویزاں کر لی. لمبے بالوں کی چٹیا کو اس نے جوڑے کی شکل میں لپیٹ لیا تھا. دوپٹہ کچھ دور کرسی کی پشت پر رکھا ہوا تھا اور شاید اس کے چہرے کی گلابی رنگت میں گھلتی سرخی کا سبب بہزاد کی نگاہوں کا استحقاق تھا. آپ باہر بیٹھ جائیں, میں بس ابھی بنا لوں گی ناشتہ. اس کی جھنجھلاہٹ پر وہ ہنسا. مسز ابھی کل ہی ہماری شادی نہیں ہوئی. ماشاءاللہ ہم ایک بہت پیارے بیٹے کے والدین ہیں اور آپ کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے جیسے برائڈ گھبراتی ہے. بہزاد اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. میں کوئی برائڈ نہیں اور میں کیوں گھبراؤں گی, وہ بھی آپ سے. میں تو عزت کی وجہ سے کہہ رہی تھی. ویسے پچھلی بار میں آئی تھی تو یہاں ایک بابا بھی تھے. اس نے اپنی تئیں موضوع بدلا. تو فیل نے کام کرنے کے لیے اشرف بابا کو رکھوایا تھا, مگر یار وہ بہت ضعیف ہیں. پھر ان کی بیوی بیمار ہے. میں نے انہیں توفیل کے ساتھ واپس بھیج دیا. وہ لوگ یہاں خوش نہیں تھے. اس عمر میں انسان اپنے شہر اور ساتھی سے دور ہو کر خوش نہیں رہ سکتا. اب دونوں ساتھ ہیں. توفیل نے ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا ہے اور میں نے مدرسے سے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک میں نہیں آتا ان کی خبر گیری کرتا رہے. زیس نے دھیان سے اسے سنا. ان 20 دنوں میں وہ 3 بار کراچی سے ہو آیا تھا. اس کے لیے یقیناً اپنا شہر چھوڑنا مشکل تھا. مجبوری بہت کچھ کروا دیتی ہے, شہر بدر بھی اور گمنام بھی. وہ تلخ ہوئی تھی. بہزاد نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا. زیست وہ سب گزر چکا ہے. اب نہ ہی کوئی مجبوری ہے اور نہ ہی خوف. تم واپس اس شہر لوٹ کر دیکھ سکتی ہو. وہاں سب کچھ تمہارے مطابق ہوگا. پھر وہی مطالبہ پر رونق ہی ہو گئی. بہزاد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, مگر مجھے مجبور مت کریں. عزت کی وجہ سے میں نارمل رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, ورنہ سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی پہچان, اپنا نام اور اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی ہوں. مجھے اپنے ماضی سے جڑی کوئی بھی چیز یاد نہیں رکھنی. وہ سخت کبیدہ خاطر تھی. بہزاد نے تاثر سے اسے دیکھا. مجھے پتا ہے تم عزت کی وجہ سے یہاں ہو, میرے ساتھ ہو تو بھی وجہ عزت ہے, مگر پھر بھی تم نے مجھے حیران کر دیا ہے. سچ پوچھو تو اپنا ممنون اور شکر گزار کر لیا ہے. اس طرح تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے, ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا صبح ہوتے ہی تم جانے کا کہو گی. وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے گویا ہوا. زیز کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا. جانے کا ارادہ میں نے نہیں بدلا, وہ ایسے سے بولی. مگر زیز وہ کچھ کہنا چاہتا تھا. اس نے اپنے کندھے پر رکھا بہزاد کا ہاتھ ہٹا دیا. بہزاد کیا ہم سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد یہ سب باتیں کر سکتے ہیں؟ بس میں لا رہی ہوں ناشتہ. بہزاد نے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے جیسا تم کہو. آج تمہاری سالگرہ ہے, میں تمہاری کوئی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ میں اسے بہت بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ حیرت زدہ سی اس کی طرف دیکھتی رہ گئی. عزت کی ضد تھی کہ تمہیں سرپرائز دیا جائے, مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اس دن کو پوری طرح انجوائے کرو. اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہو. ذہن سے ساری تکلیف دہ یادوں کو جھٹک کر آج کے دن اچھی اور خوشگوار یادوں کو اپنی دامن میں سمیٹ لو. اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا. باکس سے نفیس سی انگوٹھی برآمد کر کے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی. تمہارے لیے میری ساری دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, میری پوری زندگی ہے. میں خود تمہارا ہوں. میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. اس کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگا کر اس نے زیز کے چہرے کی طرف دیکھا. ہیپی برتھ ڈے. زیز نے پلکیں چھپک کر آنکھوں میں امڑتے پانی کو اپنے اندر اتارا. مسز آج کا دن رونے کے لیے نہیں ہے, بلکہ زندگی کا کوئی دن بھی رونے کے لیے نہیں بنا. اس نے زیز کا گال کھینچا. وہ بچوں کی طرح منہ بسور کر رہ گئی. تم بناؤ ناشتہ. وہ اس کے منہ بنانے پر کھل کر مسکرایا.
स्लैब पर रखा अजीज़ का मोबाइल गुनगुनाने लगा तो वो दोनों इस जानिब मुतवज्जा हो गए। मुगीस सर कॉलिंग के अल्फाज स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। बेहजाद की पेशानी पर बल पड़े। ये क्यों कॉल कर रहा है? तुम्हारा इस्तीफ़ा मिला नहीं इन्हें? अजीज़ ने खफगी से उसे देखा। इस्तीफ़ा मिल गया है मगर मैडम एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं जाकर खुद बात करूंगी। वो कॉल रिसीव करने लगी थी मगर बेहजाद ने मोबाइल उठाकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो उसकी हरकत पर उसे घूर कर रह गई। कोई ज़रूरत नहीं है इनसे बात करने की, मैं ख़ुद बात कर लूँगा और मेरे इल्म में लाए बगैर मिलने जाने की भी ज़रूरत नहीं। वो इन हिदायत पर रोनकी हो गई। बहजाद में मैडम इकरा की एहसान मंद हूँ और सर मुगीस भी बुरे इंसान नहीं। वो उसे तवज्जो से सुन रहा था। मोबाइल की मैसेज टोन बजने पर वो एक बार फिर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। अजीज़ मुगीस सर के लिए हिदायत की दुआ मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मैसेज मुगीस की तरफ से था और बेहजाद के तासुरात नागवारी लिए हुए थे। उसने मैसेज को बिला तामुल खोल लिया। वो हाथ मसलती खुद भी मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखने लगी। हैप्पी बर्थडे अंदल। उसे हैरत का झटका लगा। मुगीस सर को मेरी रियल बर्थडे कैसे पता चली? वो बड़बड़ाई। मेरी जान कुछ पता करना अब मुश्किल नहीं रहा। खैर इस नंबर को मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल रहा हूँ। मुझे पता है ये ढीठ इंसान नए नंबर से रब्ता करेगा मगर नहीं करूँगी मैं मुगीस सर से बात, बस या और कुछ? अजीज़ ने उसकी बात कता कर दी। और भी बहुत कुछ है मगर फ़िलहाल रहने दो। वो इसकी ताबेदारी पर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। अजीज़ के जहन में फिर जहरीले सांप फनकारने लगे। आपको मुझ पर एतबार नहीं? इसने अपनी मर्जी के मायने अखज़ किए थे। बहजाद की मुस्कुराहट पल में काफूर हुई। ये कैसा सवाल है? तुम जानती हो 1000 बार बता चुका हूँ कि खुद से ज़्यादा एतबार है तुम पर। अजीज़ की आंखों में बेयकीनी थी। अगर एतबार है तो फिर ये पाबंदी क्यों? वो गुस्ताख हुई। लहजा कड़वा था, आवाज़ बुलंद। क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। वो शख्स नाकाबिल एतबार है, तुम नहीं। बहजाद ने आवाज़ मुअतदल रखी मगर लहजा बेलचक था। इतने साल में दारुल अमान में थी, इस पनाहगाह में मुझे ये हिफाजत इन लोगों ने ही रखा था। ये तरफदारी बहजाद जो कतई नहीं भाई। मैं भी इनका एहसानमंद हूँ मगर फिर भी तुम्हें इनसे मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। इसका अटल फैसला अजीज़ को गिरा गुजरा।